جنرل زاہدی کے بعد حسین اعلیٰ کو ایک بار پھر وزیر اعظم بنایا گیا۔ حسین اعلیٰ برطانوی مفادات اور سیاست کا سب سے بڑا حامی اور مدافع سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ملک کی سیکورٹی اور خفیہ ایجنسی ساواک نے فوجی کارروائی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں گھٹن کی فضا قائم کرنے کی بھی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ اس درمیان حسین اعلیٰ پر ایک بار فدائیان اسلام کے کارکنوں نے حملہ بھی کیا، لیکن وہ اس حملے میں بچ نکلا۔ حسین اعلیٰ کے بعد منوچہر اقبال کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ دیا گیا۔ منوچہر اقبال انتہائی چاپلوس اور نوکر صفت شخص تھا۔ منوچہر اقبال کو احمد قوام کے ذریعے ایران کی سیاست میں قدم رکھنے کا موقع ملا، لیکن اس اعلیٰ عہدے پر اس کے پہنچنے کا سب سے بڑا سبب شاہ کی آوارہ بہن اشرف پہلوی سے اس کے تعلقات تھے۔ منوچہر اقبال کے بعد جعفر شریف امامی کو شاہی سلطنت کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا، مگر 4 مہینے کے بعد ہی علی امینی کو اس کی جگہ وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ علی امینی مظفر الدین شاہ قاجار کی حکومت کے صدر اعظم کا نواسہ تھا، جبکہ امینی کی ماں خانم فخر الدولہ تھیں جو مظفر الدین شاہ قاجار کی بیٹی تھیں۔ علی امینی نے اپنے اس طرح کے خاندانی سابقے کی بدولت خود کو امریکیوں سے وابستہ کر دیا تھا، اور وہ امریکہ کے اس وقت کے صدر جان ایف کینیڈی کے نور نظر بھی تھے۔ مگر جب شاہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی علی امینی سے بہتر اس کا معتمد ہے، تو اس نے علی امینی کو بھی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اس درمیان موقع پرست علی امینی نے 1357 ہجری شمسی یعنی 1978 میں کئی بار اپنی صلاحیتوں کو منوانے کی کوشش کی، اور اس کی خواہش تھی کہ لوگ اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کریں۔ اس کے لیے اس نے خود کو حلال مشکلات کے عنوان سے بھی پیش کرنے کی انتھک کوشش کی، لیکن اب اس کا وقت گزر چکا تھا، اور ایران کے عوام سن 1357 یعنی 1978 سے اس قدر آگاہ اور بیدار ہو چکے تھے کہ وہ اس طرح کے سیاسی دھوکے میں نہیں آنے والے تھے۔ علی امینی کے بعد خراسان کے بڑے جاگیردار شاہ کی عیاشیوں کا دوست اسد اللہ عالم ایران کا وزیر اعظم بنا، اور اسی کے دور حکومت میں ہی 15 خرداد کو یعنی ایرانی عوام کے احتجاجی مظاہروں میں مظاہرین کا قتل عام کیا گیا۔ اسد اللہ عالم ایرانی عوام پر ڈھائے گئے مظالم پر ہمیشہ فخر کیا کرتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے جو کتاب تحریر کی اس میں بھی اپنے مظالم پر اس نے فخر کا اظہار کیا ہے، جس سے اس کی ماہیت کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ اسد اللہ عالم وہ شخص تھا جو خود کو ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے گھر کا نوکر کہتا تھا۔ وہ فروردین یعنی مارچ 1978 میں اعضائے تناسل میں کینسر ہو جانے کے باعث فرانس میں انتقال کر گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آقا کا غم انگیز زوال نہ دیکھ سکا۔ اسد اللہ عالم کے بعد علی منصور کو نیا وزیر اعظم بنایا گیا۔ وہ زبردست مغرب نواز تھا۔ اس نے بہائیوں کے مراکز تشکیل دے کر محمد رضا پہلوی سے بھی بڑھ چڑھ کر ایران کو امریکہ کی جھولی میں ڈالنے میں لگنے کی کوشش کی، اور اس کام کے لیے وہ کسی بات کی بھی پرواہ نہیں کرا تھا۔ مگر 7 بہمن 1343 کو ایران کے شجاع و غیور فرزندان کے انتقام کی زد میں آ ہی گیا اور ہلاک ہو گیا، اور اب باری تھی پہلی حکومت کے 1000 چہرے والی شخصیت کی۔ جی ہاں، اس کا نام تھا امیر عباس ہویدا۔ وہ 13 سال سے زائد عرصے تک وزیر اعظم کے عہدے پر باقی رہا، اور سر انجام اس نے اپنے اور اپنے امریکی حامیوں کے لیے ایک بہت بڑا طوفان تحفے میں پیش کیا۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے ہویدا کے ماضی کے بارے میں صرف ایک رپورٹ کا مطالعہ کر لینا ہی کافی ہے، جو ساواک نے تیار کی تھی۔ پہلوی حکومت کی سیکورٹی و خفیہ ایجنسی ساواک نے یہ رپورٹ 13 اسفن یعنی 8 مارچ 1963 کو تیار کی تھی، جب حسن علی منصور کی کابینہ میں ہویدا کو ملک کا وزیر خزانہ بنایا جا رہا تھا۔ ساواک نے اپنی رپورٹ کے صفحہ نمبر 374 پر جو کتاب کی شکل میں ہے اور جس کا عنوان ہے پہلی حکومت کا ظہور و سقوط، کچھ اس طرح لکھا ہے۔ ہویدا کا دادا مرزا رضا قنات بہت ہی پکا بھائی تھا اور عباس آفندی کا گرویدہ تھا، مگر عباس آفندی سے اپنی قربت کی وجہ سے اسے ہمیشہ مسلمانوں کی طرف سے خوف لاحق رہتا تھا، اسی لیے وہ ایران میں رہنے سے ڈرتا تھا۔ بنابراً وہ عکا چلا گیا، عباس آفندی کے دربار میں نوکری کرنے لگا۔ وہ بھائی فرقے سے اپنے متعصبانہ لگاؤ کی وجہ سے عباس آفندی کے بہت ہی قریب ہو گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام امیر عباس اور دوسرے کا نام فریدون ہویدا تھا۔
امیر عباس نے اپنے باپ کے مسلک کی پیروی کرتے ہوئے بہائیوں کے سرغنوں سے قربت اختیار کر لی اور بہائی فرقے کو رواج دینے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ ہوائدہ نے اپنے اس طرح کے ریکارڈ سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ شاہ کا نمائندہ ہونے سے زیادہ بین الاقوامی صہیونزم اور امریکہ کا نمائندہ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ظالم پہلوی حکومت میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہو اور نہ ہی کسی معاملے میں اپنی رائے دی جائے۔ اس نے اپنی وزارت عظمیٰ کے 13 برسوں کے دوران خود کو شاہ کے ملوکانہ احکامات کے نفاذ کا پابند سمجھا۔ اس نے ہر طرح کی بدعنوانیوں سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے دور حکومت میں حکومت کے اہم عہدوں اور بہت سے اداروں میں بہائیوں کی موجودگی کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا تھا اور اسرائیل کے ساتھ شاہ کے تعلقات بہت گہرے ہوتے چلے گئے۔ حکومتی اداروں میں بہائیوں کی اس طرح کی وسیع پیمانے پر موجودگی پر مختصر سی ہی نگاہ ڈالنے سے بہائیوں کے منصوبوں اور ان کے خفیہ اور آشکارا پروگراموں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جنرل عبد الکریم عیاقی شاہ کا مخصوص ڈاکٹر اور فوج کے شعبہ صحت کا سربراہ، وزیر خارجہ عباس آرام، وزیر قانون غلام رضا کیانپور، منوچہر تسلیمی وزیر تجارت و اطلاعات، فرا کے دفتر کا انچارج ہوشنگ نہاوندی اور 15 خرداد کو انقلابیوں کے مظاہروں کو سرکوب کرنے والی ملٹری کا کمانڈر پرویز خسروانی اور آجودان فرا، یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو حکومت کے اہم عہدوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ ہوائدہ شاہنشاہ اولیاء حضرت ایران کی درخشاں تاریخ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ زمانے کی مٹھیاں ان کے توانا ہاتھوں کے سامنے کھل گئی ہیں تاکہ مستقبل لکھنے کا قلم خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اپنے ملک کی تاریخیں بنائیں اور تاریخ لکھیں۔ ہوائدہ نے شاہ کو بے پناہ چاپلوسی اور تملق کے گڑھے میں دفن کر دیا تھا، مگر خود ہوائدہ کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک معنی خیز مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، جبکہ اس کے کوٹ کے کالر پر ہمیشہ اورکیدہ کا پھول سجا رہتا۔ اورکیدہ کا پھول بھی میری زندگی کا ایک قصہ ہے اور میری زندگی کا ایک حسین جز ہے، اور یہ پھول بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک ایسا پھول ہے جو کسی کے پاس نہیں مگر میرے پاس ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شاہ کی شان میں ہوائدہ کی حد سے زیادہ تعریف و تمجید اور چاپلوسی نے محمد رضا کو اس قدر مغرور و متکبر بنا دیا تھا کہ وہ اپنے غرور اور نخوت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا۔ شاہی حکومت اور اس کے دربار میں ہونے والا بے حد و حساب خرچ اور پرتعیش محفلیں اور پارٹیاں محمد رضا کو ہر روز عوام سے دور کرتی جا رہی تھیں۔ شاہ کا غرور سن 1357 یعنی 1978 میں اپنے انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اب اس کو غرور کی اسی بلندی سے اوندھے منہ گرنے کا بھی وقت آن پہنچا تھا۔ یہ وہ صورتحال تھی جو اس کے 13 سال سے حکومت کر رہے وزیر اعظم ہوائدہ نے اس کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی پیدا کر رکھی تھی۔ ہوائدہ نے اپنی 13 سالہ وزارت عظمیٰ کے دور میں باصلاحیت مردوں اور خواتین کی استعداد کے چشموں کو خوش کر کے رکھ دیا تھا، اور جب بحران اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گیا تو اس کے پاس کوئی بھی ایسا باصلاحیت شخص موجود نہیں تھا جس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کے دربار میں جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب چاپلوس تھے اور سب چاپلوسی اور جی حضوری کرنے والے ہی تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو عوام اور بیت المال کی دولت لوٹتے اور ان کی بری طرح سے برباد کرتے تھے۔ ان میں سے کسی میں بھی معاشرے کے لوگوں کو پہچاننے کی توانائی نہیں تھی، بلکہ اگر وہ کسی چیز کی حس رکھتے تھے تو بس اس بات کی کہ امریکہ اور برطانیہ کو کس طرح سے خوش رکھا جا سکتا ہے۔ مرداد یعنی اگست 1356 یعنی ایسا شخص جو عباس ہوائدہ کی حکومت میں وزیر داخلہ رہنے کے بعد بھی ایران کے معاشرے کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ جمشید آموزگار کی حکومت کے ہی زمانے میں اسلامی تحریک اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی اور شاہی حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کی مسلسل اور وقفے سے ہونے والی رسم چیلوں کے موقعوں پر شاہی حکومت کے خلاف زبردست مظاہرے ہو رہے تھے۔ آموزگار نے اس دوران شاہ کی ہی باتوں کو دہرانے کے علاوہ خود سے کوئی ہنر نمائی نہیں کی۔ اس نے صورتحال یہاں تک پہنچا دی تھی کہ خود محمد رضا شاہ کو کہنا پڑا کہ شاہی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں شرکت کرنے کے لیے لوگ سرحد پار سے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ اخلاق تھا جو شاہ نے ایک عرصے سے اس سرزمین کے سیاستدانوں کو سکھا رکھا تھا۔ جو بھی اچھائی ہے اور جو بھی اچھا اور دانشمندانہ کام ہے وہ اس کی ہی سوچ اور فکر کی ہی دین ہوا کرتی تھی، باقی سب لوگ تو بیکار تھے، اور اگر کوئی بحران یا المیہ ہوتا تھا تو اس کے ذمہ دار دوسرے لوگ ہوا کرتے تھے، اور یہ دوسرے لوگ بھی یقینی طور پر سرحد پار سے ہی آئے ہوئے لوگ ہوتے